حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مصور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ 4 باتیں کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ دوسرا، بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی بھی کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں وہ تو ہر وقت ساتھ ہی رہتی ہیں، اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کی بیوی کے دل میں آپ کا احترام بڑھے گا۔ تیسرا، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ اس نے ایک تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا، بلکہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی سب کے ساتھ رہنا ہے، اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالو گے وہ اتنی ہی ان کی عزت کرے گی۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے
اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں ایک اکیلا جتنی بڑی قربانی دے لے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، غر نہیں۔ غر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی دیں۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ تجربہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں سب الگ ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بھی نہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں سے بھی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے ہر وقت شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کے گناہ، کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔